بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، اللہ سے مانگنے کا ہر انداز سکھا کر کے گئے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کا بہترین انداز اور بہترین طریقہ نماز حاجت ہے۔ اور خود بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی بیماری آتی، یا کوئی غم آتا، یا کوئی فاقہ آتا، یا بارش نہ ہوتی، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں نماز حاجت کو پیش کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو اس عمل پر عمل کرتے ہیں، نماز حاجت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ بڑا اثر رکھنے والا وظیفہ ہے۔ خود رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز حاجت میرے دوستو کس طرح پڑھی ہی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلی چیز کہ جب بھی کوئی غم، کوئی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ مال کا ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے مسئلہ شادی کا ہو، چاہے بیماری کا ہو، تو آپ نماز حاجت پڑھیں۔ نماز حاجت کے لیے سب سے پہلے اچھے انداز کے ساتھ آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کی نیت یہی ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے لگا ہوں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے وضو کا مقصد یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز حاجت اللہ سے اپنی دعا مانگیں گے، وہی نیت ہوگی جو آپ وضو کر رہے ہیں۔ بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کوئی بھی صورت جو آپ کو آتی ہے وہ صورت اس میں پڑھ لیں۔ جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز حاجت پڑھنی ہے۔ کوئی بھی صورت پڑھ کر بڑے آرام سے پڑھنی ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ ساری یہ 2 رکعت نماز آپ نے مکمل کر لی، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا، لوگو، دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کہو۔ اللہ کی حمد کا بہترین انداز سورہ فاتحہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اپنی حاجت، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، دعا اللہ کو اپنا دکھڑا سنانے کا نام ہوتا ہے۔ تو دعا میں بہترین انداز کے ساتھ اللہ کو اپنے سارے دل کا حال سنائے، ساری پریشانی سنائے، جو بھی آپ کی حاجت، جو بھی آپ کی دعا ہے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ اور کسی بھی وقت، دن کو یا رات کو، آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جب بھی کوئی غم آ جائے، جب بھی آپ کو کسی چیز کی بھی حاجت ہو، آپ اس طریقے پر عمل کریں جو طریقہ تمام اہل ایمان کا ہے، جو انبیاء کا رہا ہے، جو بزرگوں کا رہا ہے۔ یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ آپ جب بھی اللہ سے اس انداز کے ساتھ مانگیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی جولیاں بھر دے گا انشاءاللہ، اور آپ نماز حاجت کو دن میں کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے دعاؤں کی اثر مزید بڑھ جائے گا۔
جب جب آپ یہ نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے آپ اپنے دل میں سکون بھی محسوس کریں گے، اور کنٹینیو اگر آپ اس عمل کو کرتے رہیں تو جلد ہی اپنے پریشانیوں غموں سے اس نماز کی برکت سے دور ہوتا دیکھیں گے۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں بھی اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب بھی مجھے وہ پکارے تو انسان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے، اور چاہے وہ مجھ پر ایمان لائے، چاہے کہ وہ ہدایت لے پا لے۔ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یہ پہلا حصہ ہے آیت کا۔ اب شروع کا لفظ ہے اذا، اذا کہتے ہیں جب کو، when۔ دوسرا لفظ عربی میں ہے ان کہتے ہیں اگر کو، یعنی یہ کہا جا سکتا تھا کہ جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے، یا جب میرے بندے آپ سے سوال کرے، یا پھر اگر میرے بندے آپ سے سوال کرے۔ تو جب اور اگر میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا فرق سمجھنے کی، یہاں اللہ پاک کی محبت سمجھنے کی کوشش کرے۔ ایک ماں ہے، اپنے بچے کو اس نے باہر بھیجا ہوا ہے پڑھائی کے لیے، 6 ماہ سے باہر گیا ہوا ہے، چھٹیوں میں آئے گا۔ اب ماں انتظار میں ہے۔ اب ماں کیا کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی، یا پھر اگر میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی؟ وہ اگر نہیں کہے گی، اور اگر کوئی اور غلطی سے اگر کہہ دے تو اس کی شامت آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر جب وہ آئے گا، یعنی ماں کو ایک توقع ہے، ایکسپیکٹیشن ہے کہ بیٹا آ رہا ہے، کہ جب وہ کال کرے گا، اگر وہ کال کرے گا نہیں۔ تو جس سے محبت ہو، جسے انتظار ہو، کوئی دور چلا گیا ہے، وہ اگر کا لفظ نہیں استعمال کرتا، وہ جب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے، ایک توقع ہے، ایک طرح سے آس سے دوسرے کے آنے کی۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے انتظار میں ہے کہ کب دعا کرو گے۔ جب دعا کرو گے تو اس میں ایک توقع ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ایزا جب سے مراد ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر آپ اگر کا لفظ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے ہو، یا ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن آپ جب کا استعمال کریں گے تو پورا یقین ہے یہ ہوگا۔ اب آپ کو یہ نہیں یقین کہ آپ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو اپنے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے، آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن اللہ پاک کو آپ کی طرف سے شورٹی ہے کہ یہ میرا بندہ میرے واپس آئے گا اور مجھ سے دعا کرے گا، اور جب بھی دعا کرے گا میں اس کی دعا کو سنوں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس سے نماز حاجت کے ذریعے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، پھر دیکھیں آپ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا